ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن صدق الله المولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا بينهم الطاعون والعوجاء التي ليست بين أسلافهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. گزشتہ ہفتے آپ حضرات کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا گیا تھا کہ طاعون اللہ کا عذاب ہے. جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتی ہے تو رب کائنات اس قوم پر طاعون بھیجتے. الا فشا بینہم الطاعون والاوجاع التي لیست بین اسلافہم. آقا نے فرمایا ایسی بیماریاں اور ایسے طاعون اس شکل میں آتے ہیں جو ان کے پرکھوں کے زمانے میں کوئی بیماری نہیں ہے. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ایک لمحے میں 70 لاکھ بنی اسرائیل کو اللہ نے طاعون سے ہلاک کیا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی. یہ مضمون ہم نے آپ کو سمجھایا. اب خلاف ورزیاں تو بہت ساری ہیں. کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی زنا کرتا ہے, کوئی چوری کرتا ہے, کوئی کم ناپتا اور کم توڑتا ہے, اور اسی طرح بہت ساری بیماریاں, گناہ ہیں. سبھی گناہوں سے بچنا چاہیے, لیکن ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت ہوتی ہے جس سے خاص اثر آتا ہے. مثلا دکاندار اگر کم ناپنے اور تولنے لگے, کپڑا بیچنے والا کم ناپنے لگے تو پھر اس دنیا پر, اس امت پر قحط آتا ہے. تو ہمیں ایسا کوئی مرض تلاش کرنا چاہیے. جب تک دیکھو آپ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ, علاج اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک مرض تلاش نہ ہو جائے. تو آخرکار پوری دنیا پر اتنی بڑی مصیبتیں کیوں آئیں؟ ہاں, ایسا کون سا گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں, اس کو ہمیں حدیث میں تلاش کرنا ہے. تو آقا نے فرمایا لم يظهر الفاحشة قط في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا بينهم الطاعون والأوجاع التي ليست بين أسلافهم. اس حدیث میں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ بیماری کیوں آئی. اللہ کے رسول نے فرمایا فاحشہ, گندے کام, گندی باتیں جب امت کے اندر آتی ہے اور امت اس کو کھلا کرتی ہے تو ہم طاعون بھیجتے ہیں. بس بات سمجھ میں آئی کہ یہ بیماری دنیا میں اس لیے آئی ہے کہ بے حیائی کے گناہ ہم سب کرنے لگے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری بھیجی ہے. کرونا وائرس
ایک ایسا معمولی سا جو خوردبین سے وہ وائرس نہیں دکھایا جا سکتا، جو رسومہ دکھائی نہیں دے سکتا، پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ نے قوم عاد کو تباہ کیا اور قوم سمود کو تباہ کیا اور اصحاب مدین کو تباہ کیا اور قوم نوح کو تباہ کیا، تو اس وقت کیا حال ہے؟ اب میں جو مضمون سمجھانا چاہتا ہوں وہ فاحشہ کا لفظ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آخر کار یہ فاحشہ ہے کیا؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا اردو میں ہم ترجمہ کریں گے گندے کام۔ اب یہ گندے کام ہیں کون سے آخر کار؟ تو میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ ہر وہ کام گندا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، جو انسان کو زنا تک پہنچاتا ہے۔ جو آدمی زنا، جو کام انسان کو زنا کا ذریعہ بن جائے، وہ فاحشہ گندا کام۔ غیر محرم عورت کو دیکھنا، ہمیں لگتا ہے یہ چھوٹا سا ہوتا، لیکن اس بد نظری کی بدولت انسان کتنی تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں۔ ایک آنکھ سے کیے ہوئے گناہ، غیر محرم عورت کو دیکھنا، ہمارے پوری امت پر، پوری دنیا پر طاعون کی بیماری کا ذریعہ بن گیا، ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اور دیکھو، آپ لوگ جانتے ہیں جب تک ایک مرد عورت کو نہ دیکھے اور ایک عورت مرد کو نہ دیکھے، تب تک زنا کی نوبت ہی نہیں آ سکتی۔ تو مرد کا عورت کو دیکھنا اور عورت کا مرد کو دیکھنا، یہ گندا کام۔ یا اسی کو تھوڑا آگے بڑھا لو، مرد، غیر محرم مرد کا اور غیر محرم عورت کا آپس میں باتیں کرنا، آپس میں تنہائی کی جگہ بیٹھنا، یہ گندا کام۔ اس لیے فرمایا گیا قرآن کریم میں، وہ صراحت کے ساتھ حکم ہے، آپ گھر پر بھی ہو، آپ کی بیوی دروازے کو کوئی دستک دینا ہے، ماسٹر صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، قرآن کریم میں صاف فرمایا گیا، عورتیں اپنی آواز کے لہجے کو سخت کر کے پوچھیں، کون، کہاں سے آیا، کیا کہا؟ اپنی نرمی کے انداز میں نہ پوچھو، اس لیے کہ عورت کی آواز میں کشش ہوتی ہے۔ اگر عورت اس سے محبت سے اور نرمی سے بات کرے گی تو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اس کا عاشق ہو جائے۔ گھر میں موبائل عورت نے اٹھایا، کوئی عورت مرد پوچھ رہا ہے، عورت کو سختی سے بات کرنی چاہیے، کون ہے، کس سے بات کرنا ہے، لب و لہجہ اتنا سخت ہونا چاہیے کہ دوبارہ اس کی بات کرنے کی ہمت ہی نہ، اور نرمی سے بات کرنا یہ گندی بات ہے۔ آج کل شادی بیاہوں میں ہمارے کھانے کا نظام مردوں کا ایک ساتھ، عورتوں کا ایک ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی شادی میں کھانا کھلانا ہو اور عورتوں اور مردوں کا کھانا الگ کر دو، تو بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ مردوں کو کھانا کھلانے والے محلے میں لڑکے نہیں ملتے، اور عورتوں میں جا کے کہنا پڑتا ہے تھوڑے سے گھر مردوں کی طرف چلے جاؤ۔ بات سوچنے میں چھوٹی ہے، لیکن بات اس نقطے سے شروع ہوتی ہے اور زنا پر جا کر کے ختم ہوتی ہے۔ ہم سنتے ہیں اس محلے کا ایک لڑکا، اس محلے کی ایک لڑکی ایک دن فرار ہو گیا، ابھی کیسے ملاقات ہوئی؟ نہ تو ان کی کوئی رشتہ داری ایک ہے، نہ برادری ایک ہے، آخرکار ان کی ملاقات کہاں؟ وہی نظر کا ایک تیر اس کو لگا اور دونوں سے گھائل ہو گئے۔ یہ ساری بے حیائی کی بات ہے۔ اور آج کل تو بھائی بے حیائی کا، ہمارے بچپن میں ہماری عمر ہی کیا ہے، محلے میں اگر کسی لڑکی کا رشتہ آتا تھا تو لوگ پوچھتے تھے وہ لڑکی کیسی ہے۔ ہمارے یہاں سے رشتہ آیا، آپ کے محلے میں فلاں لڑکی وہ کیسی ہے، تو محلے کے لوگ جواب دیتے تھے نیک لڑکی ہے، ہم نے اسے کبھی دروازے پہ نہیں دیکھا، کبھی چھت پہ نہیں دیکھا۔ اور آج آپ پورا دن چھت پر کھڑے رہو، آپ کو کوئی لڑکی صبح سے شام تک چھت پہ نظر نہیں آئے، اس لیے کہ بے حیائی کا ایک ایسا راستہ موبائل ہمیں مل گیا، بند لحاظ میں آدمی بے حیائی کرتا ہے۔ گندی بات سننی ہو جو چاہے موبائل پر سنو، گندی تصویریں دیکھنی ہے، گندے مرد دیکھنے ہیں، گندی عورتیں دیکھنی ہیں، ساری فیسلٹی اس کے اندر موجود ہے۔ میرے عزیز ساتھی،
گناہ کا، آنکھ کا ایک گناہ اتنا خطرناک کہ میں یہ مضمون آپ کو سمجھا نہیں سکتا۔ اس دن ہمارے امام صاحب کتاب میں ایک قصہ پڑھ رہے تھے، اور وہ قصہ علامہ ابن الجوزی نے ضم الہوا کے اندر لکھا۔ مؤذن صاحب 40 سال اس کو لکھا ہے المؤذن الصالح۔ علامہ ابن الجوزی نے بغداد کا قصہ لکھا ہے، المؤذن الصالح۔ بغداد میں ایک مؤذن تھا جو انتہائی نیک تھا، سارے بستی میں محلے میں اس کی بزرگی کے چرچے تھے۔ ایک دن مسجد کے منارے پہ، پہلے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا، تو ایک منارہ ہوتا تھا، اس منارے پہ کھڑے ہو کے مؤذن اذان دیتے۔ وہ مؤذن اس منارے پہ کھڑے ہو کر کے اذان دینے کے لیے گیا، برابر والے گھر میں نہیں آ گئے، ڈر کی بس گھائل ہو گئے، اذان بھی دی نہیں، نیچے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی تو مسلمان ہے، میں عیسائی ہوں، میں نصرانی ہوں، میرا باپ تیرے ساتھ نکاح نہیں کرے گا۔ وہ کہنے لگا تو کوئی بھی طریقہ بتا، میں نکاح کرنے کے لیے تیار۔ تو اس لڑکی نے کہا پھر ایک طریقہ ہے، میرا باپ اس سے نکاح کر سکتا ہے کہ تو نصرانی عیسائی بن جائے، کافر بن جائے۔ کہنے لگا میں تیار۔ آپ دیکھیں ایک نگاہ کا، ایک لمحے کے گناہ میں اس انسان کی بزرگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب اس نے یہ ارادہ کیا، تھوڑی دیر کے بعد میں وہ کسی کام سے چھت پر چڑھا، پیر پھسلا اور سر کے بل گرا، اور اللہ تعالیٰ نے موقع پر اس کو ہلاک کر دیا۔ علامہ شبلی بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے لاکھوں مرید تھے، ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ہزاروں مریدین کا مجمع تھا۔ راستے میں ایک جگہ قیام کیا تو دیکھا کہ ایک لڑکی ہے بہت خوبصورت ہے۔ وہ آدمی جو لاکھوں لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری لیے ہوئے ایک نگاہ، ایک گناہ کی نگاہ سے تباہ ہو گیا۔ اس عیسائی لڑکی کے باپ کے پاس میں گیا، میں تیری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو مسلمان ہے، ہم نصرانی۔ کہنے لگے میں نصرانی ہو جاؤں۔ اس کے باپ نے کہا کہ اگر تو نصرانی ہو جاتا ہے تو میں اپنی لڑکی کا نکاح تجھ سے کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، مہر میں میرے سور تجھے چرانے پڑے۔ کہنے لگے تیار۔ مریدین سے کہا کہ تم لوگ جاؤ، میں یہیں رہوں گا۔ مریدین رونے لگے، گڑگڑانے لگے، لیکن نگاہ کے ایک گناہ نے اس شخص کی ہدایت کو چھین دیا جو لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا۔ چنانچہ یہ مریدین چلے گئے، بیت اللہ کو چپٹ کر دعائیں کی، اللہ نے پھر ان کو ہدایت۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ اور لکھا۔ آج ہمارے گھر میں غسل خانے ہوتے ہیں، لیکن جن ملکوں کے اندر پانی کی کمی ہوتی ہے آج بھی، اور پہلے زمانے میں بھی کرائے کے غسل خانے ملتے تھے، اس کو حمام کہتے تھے۔ آپ جائیے، عورتوں کا حمام الگ، مردوں کا حمام الگ، اس میں گرم پانی ملتا تھا، نہاتے تھے لوگ، پیسے دے کر کے آتے تھے۔ تو ایک لڑکی بغداد شہر میں حمام تلاش کرنے کے لیے نکلی، غسل کرنا تھا اس کو۔ ایک آدمی اپنے دروازے پر کھڑا تھا، اتفاق کی بات کہ اس کے گھر کا جو دروازہ تھا وہ حمام کے دروازے کی طرح تھا۔ اس لڑکی نے اس سے پوچھا مجھے حمام منجات جانا ہے، کہاں ہے؟ لڑکے نے اس لڑکی کو دیکھا، نگاہ بگڑ گئی، کہنے لگا کہ یہ جو دروازہ ہے یہی حمام منجات تھا، حالانکہ وہ حمام نہیں تھا، اس کا گھر تھا۔ لڑکی اندر گئی، یہ پیچھے پیچھے گیا اور جا کر کے دروازہ بند کر دیا۔ لڑکی نے سمجھ لیا میں پھنس گئی، لیکن وہ پریشان نہیں ہوئی، کہنے لگی میں بھی تجھ سے زنا کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں بھوکی ہوں، میں چاہتی ہوں کچھ کھا اور پی لوں تاکہ تجھے پورا مزہ دے سکوں۔ یہی الفاظ لکھے ہیں لالے نے دل میں۔ وہ کہنے لگا تو خیر میں تیرے لیے کھانا لے کر کے آتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی دروازہ کھول کر نکلا، دروازہ بند کرنا بھول گیا، وہ لڑکی وہاں سے بھاگ گئی۔ پوری زندگی گلی کوچوں میں گھومتا تھا، حتیٰ کہ جب مرنے کا وقت قریب آیا لوگ اس سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھ، تو اس کی زبان سے کیا نکلتا تھا؟ یا رب قائلۃ یوما قد غابت این الطریق الی حمام منجاب۔ بس یہی کہتا تھا ہائے وہ لڑکی کہاں گئی جس نے مجھ سے حمام منجاب کا پتہ پوچھا۔ مرنے کے وقت بھی لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، کلمہ زبان پر ادا نہیں ہوتا، کہتا ہائے وہ لڑکی کہاں گئی جو مجھ سے حمام منجاب کا پتہ پوچھتی تھی، اور اسی حال میں کفر کے حال میں
میرے بھائی یہ گناہ ہیں نگاہ کے، اس سے انسان کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ آج یہ ہمارے اوپر جو طاعون کی بیماریاں آ رہی ہیں، کرونا وائرس ہے، یہ انہی اللہ کے رسول نے فرمایا انہی گندے گناہوں کی وجہ سے لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ اللہ نے فرمایا سنو، چاہے یہ گندے کام لوگوں کو دکھا کے کرو یا بند کمرے میں چھپا کے کرو، اس سے بچو ورنہ تباہ ہوگا۔ یہ میں نوجوان نسل سے کہنا چاہوں گا، ان گناہوں سے بچو۔ اور ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، میرے بھائیوں، آپ کتنے بڑے بھی تہجد گزار کیوں نہ ہوں، کتنے روپے بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے کیوں نہ ہوں، 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت میں لگانے والے کیوں نہ ہوں، لیکن خدا کی قسم اگر آدمی گناہوں سے نہیں رکتا تو اس کی نیکیاں اس کے کام ہی نہیں آتی۔ اگر آدمی گناہوں سے نہیں رکتا تو اس کی نیکیاں اس کے کام ہی نہیں آتی۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کروڑوں روپے زکوٰۃ میں دیتے ہیں، کروڑوں روپے امداد میں دیتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، جماعت میں بڑے بڑے چلے لگاتے ہیں، لیکن حالات دیکھو تو وہ یہ بات بات پہ گالی بکتے ہیں۔ ان کے عمل سے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی دین کا کام، کوئی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کرنے کے بعد تو نیکی آتی ہے۔ اور حضرت والا حضور رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے تھے۔ آپ نے ایک کمرہ بنایا، اس کمرے میں ایک اے سی لگے، اور آپ نے اے سی اس لیے لگائی تاکہ پورا کمرہ ٹھنڈا رہے اور میں آرام سے سوؤں۔ آپ نے اے سی چالو کی اور سارے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے سب کھول دیے، بتاؤ کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ کمرہ کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہو سکتا۔ پہلے آپ کو کھڑکیاں اور دروازے بند کرنے ہیں، تب یہ اے سی کمرے کو ٹھنڈا کرے گی اور اس اے سی کا نفع آپ کو ملے گا۔ دیر تہجد پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، سارے نیک کام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس نے اپنے دل کے دروازے گناہوں کے لیے کھول رکھے ہیں، اس کی کوئی ٹھنڈک نیکی کی نہیں ملے گی، سب نکل کے باہر چل جائے۔ پہلے اس کو اپنے گناہوں کے دروازوں کو بند کرنا ہے، پھر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا تو دل منور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، آپ نے لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر بتایا، سب سے افضل ذکر، اور سب سے افضل ذکر ایک مرتبہ اگر دل کی کھڑکیوں کو بند کر کے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معرفت سے نواز دے۔ تو میں نوجوان بچوں سے ضرور یہ بات کہوں گا کہ بھائی موبائل کا استعمال بہت صحیح کرنا چاہیے اور غلطی سے بچنا چاہیے، اور ان گندے گناہوں سے اللہ تعالیٰ پوری امت کو اور خصوصاً نوجوانوں کو بچائے۔ اور ایک بات اور یاد آ گئی، 1 منٹ یہ سنا کے ختم کروں۔ آخر کار یہ گندا گناہ کرنے پر اللہ اتنا ناراض کیوں ہوتا ہے؟ سوال ہوتا ہے۔ ایک آدمی جوا کھیل رہا ہے، اللہ اتنا ناراض نہیں ہوتا؟ ایک آدمی شراب پیتا ہے، اللہ اتنا ناراض نہیں ہوتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، اللہ اتنا ناراض کیوں ہو گیا؟ ایک آدمی نے ایک آدمی کو گولی مار کر کے قتل کر دیا، اللہ اتنا ناراض نہیں ہوتا؟ لیکن آدمی اگر کسی غیر محرم عورت کو دیکھ لے، اس کا ہاتھ پکڑ لے، موبائل میں گندی تصویر دیکھ لے، غیر محرم عورت کے ویڈیو دیکھ لے، اللہ اتنا ناراض نہیں ہوتا؟ سوال ہوتا ہے، اس کا جواب ایک حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس امت کے اندر سب سے غیرت مند آدمی میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت کی وجہ سے گندے گناہوں کو حرام فرمایا۔ پھر سنو، آپ نے فرمایا اس امت کا سب سے غیرت مند آدمی میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی غیرت کی وجہ سے گندے گناہوں کو حرام کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی گندے گناہ کرتا ہے تو اللہ کی غیرت کو دھکا لگتا ہے اور اللہ کو غضب، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ابھی بات سمجھ میں نہیں ہے؟ آپ دیکھتے ہیں محلے میں جو بڑے لوگ ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی زبان کھول دے، معاشرے اور سماج کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی غیرت کو دھکا لگ جائے تو انجام برا ہوتا ہے۔ ہارون رشید بغداد کا بادشاہ تھا، عرب کا رہنے والا ایک دیہاتی آدمی جو نہ مالدار تھا نہ جس کی سماج میں کوئی حیثیت تھی۔ ہارون رشید نے اس کی دعوت کر دی، وہ ہارون رشید کے سامنے کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، وہ لقمہ منہ میں لے رہا تھا۔ ہارون رشید نے کہا آپ کے لقمے میں بال ہے، آپ کے لقمے میں بال ہے، اس کو نکالو۔ لقمہ چھال کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں ایسے بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا نہیں کھاتا، میری غیرت کے خلاف ہے جو کھانا کھلانے والا میرے لقمے کو غور سے دیکھے۔
اور بادشاہ کا دسترخوان چھوڑ کر کے شاہی محل سے نکل گیا۔ ایک دیہات کا رہنے والا جاہل آدمی جو بادشاہ کے اپنے لقمے کی طرف دیکھنے کو اپنی غیرت کے خلاف سمجھتا ہے اور شاہی دعوت کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، اللہ کا کیا حال ہوتا ہوگا جب ہم اس کی غیرت کے خلاف نہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تنظیم کی جانب سے آیا ہے، جن لوگوں کی کمیٹی بنی ہے NPR کے لیے اور ان کو جو ہدایات دی گئی ہیں وہ اس کے حساب سے محلے میں اپنی محنت شروع کریں۔